السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم اهدنا وسددنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 139 سے شروع کریں گے اور الحمدللہ آج ہمارا پارہ یہ مکمل ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ دیکھیں پہلے لفظی۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں وہو اور وہی ربنا ہمارا رب ہے وربکم اور وہ تمہارا بھی رب ہے ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں ونحن لہ مخلصون اور ہم اسی کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنے والے ہیں یا ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون ام کیا بھلا تقولون تم کہتے ہو ان بے شک ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد کانو تھے وہ یہودن یہودی او نصارا یا نصارا۔ کل کہہ دیجئے اانتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ سبحانہ وتعالی ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے جو کتم چھپا لے شہادتاً گواہی یا جس شخص نے چھپا لی گواہی عندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل غافل عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امت قد خلت تلک یہ امتن ایک جماعت تھی قد خلت تحقیق وہ گزر چکی لہا ما کسبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کہہ رہے ہیں کہ انہیں دعوت دو اور دعوت دینے کا انداز کیا ہو کہ انہیں اس کلمے کی طرف بلاؤ جو ان کے اور ہمارے درمیان ایک ہے۔ کیا کہو قل اتحاجوننا فی اللہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرو گے وہو ربنا وربکم اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے یعنی ہمارا اور تمہارا رب تو ایک ہی ہے، تم بھی رب کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لیکن ہماری اعمال ہمارے لیے
اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ اگر تم جانتے بوجھتے حق کو چھپاؤ گے تو اللہ کو حساب تم نے دینا۔ تم نے شریعتوں کا فرق ضرور ہے لیکن بیسک دین توحید ایک ہی ہے، تو تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ ساتھ ہی کلیئر کر دیجئے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں، اور اگر تم نے نہ مانا تو تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ہم تمہارے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورہ الانعام میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذو رحمت واسعہ، کہ پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں، جھوٹا کہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تو بڑی رحمت والا اور بڑی ہی وسعت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ جو تم چھپاتے ہو، جو تم شریعت جانتے بوجھتے اس کو جو ہے مانتے نہیں ہو، تمہیں آخری نبی کا پتہ لگ گیا اور اس کے باوجود تم اس نبی کی بات نہیں مانتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا۔ اسی جھگڑے کا ذکر ایک اور جگہ ہم انشاءاللہ سورہ ال عمران میں بھی پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنا منہ اللہ کی طرف کر لیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ اور یہ جھگڑا صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا گیا، یہ جھگڑا اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسلک کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ہمیں قرآن پاک میں ہی سورہ الانعام میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی جھگڑا کرتے تھے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، اتحاجوننی فی اللہ، کہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہو، وقد ہدان، اور تحقیق کہ اس نے مجھے ہدایت دی، حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اور آپ نے دیکھا تھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں کیا کہا، ان آتاہ اللہ الملک، وہ جسے ہم نے ملک دیا تھا، جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اور نمرود اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، تو اللہ کے بارے میں جھگڑا پہلے بھی کیا گیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان جھگڑا کرنے والوں سے کہہ دو کہ تمہارا اور ہمارا اللہ ایک ہے، لیکن ہمارے جو ہے نا وہ اعمال ایک نہیں ہے۔ انبیاء ایک آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، معجزے بھیجے، لیکن اگر اس سب کے باوجود بھی تم ہم سے جھگڑا کرو گے اور اپنی ضد پر اڑے رہو گے تو پھر کہہ دو کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم اپنے کاموں کے لیے اپنی حرکتوں کے لیے ذمہ دار ہو، اور ہم ہمارے اعمال کے لیے ذمہ دار ہیں، ہم تمہارے ساتھ ملیں گے نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والے ہیں، ہم تو مخلص کرنے والے ہیں۔ اور یہاں آپ نوٹ کریں ہم نے پیچھے پڑھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ آیت نمبر 136 میں، پھر آیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اب آیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ یہاں پر اب 3 طرح کی باتیں اور سیکوینس میں آ گئی کہ ایک تو یہ کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے حکم پر سر جھکانے والے، اور پھر اس کی عبادت کرنے والے، صرف زبانی نہیں کہتے بلکہ ہم عملاً اس کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اظہار کرتے ہوئے ہم ریاکاری یا دل میں کوئی کھوٹ نہیں رکھتے، بلکہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے خالص ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر کوئی منافقت کے ذریعے کرے گا، منافقت والے کام کرے گا، پھر وہ قبول نہیں ہوں گے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں من صلی یرائی، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا سو اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا، فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ تو یہاں ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے مسلم بننا، فرما بردار بننا، اور صرف سر نہیں جھکانا بلکہ
کہ اپنی ذات کو اور اپنے اس 5 فٹ 6 فٹ کی جسم کو بھی جھکانا اور اس جسم کو اس کی عبادات میں لگانا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور پھر عبادات میں اخلاص بھی رکھنا، کیونکہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسولوں کے بارے میں اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کے بارے میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھگڑا ہر قوم نے کیا، اور حق ثابت ہو جانے کے بعد بھی مشرکین اور یہود اور نصارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے اور جانتے تھے کہ وہ اللہ ان کا رب ہے، لیکن حق ثابت ہونے کے بعد بھی اگر وہ جھگڑا کریں گے، اللہ نے کہا کہ ایسی صورت میں اعمال کے ذمہ دار تم خود ہوگے، ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اگلی آیت دیکھیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جو کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تم ہدایت پاؤ گے، تو کیا ابراہیم یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے؟ اور حضرت اسحاق اور یعقوب اور حضرت یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا یہ کون تھے؟ یہ مسلمان تھے یا یہ یہودی اور نصرانی تھے؟ یہودیت اور نصرانیت ہم پڑھ چکے کہ بہت بات کی پیداوار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انہیں مسلم بنایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء ہی تھے۔ اب ذرا اپنے آپ کو یہاں پر روک کے فل سٹاپ لگا کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کیا تھے؟ کیا وہ بریلوی تھے یا دیوبند تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ وہ کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کیا تھے؟ یہ کوسچن مارک لگائیں اپنے نوٹس میں، اور ذرا یہود و نصارہ کا طرز عمل دیکھیں۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ ہمارے فرقے میں رہو تو تمہیں جنت بھی ملے گی اور کامیابی بھی، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے کسی فرقے کے ساتھ نہیں تھے۔ ان کا فرقہ تو اللہ تھا اور اللہ کا رسول اور شریعت محمدی، اس کے علاوہ تو کوئی فرقہ نہیں۔ تو یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے یہود و نصارہ کی طرح، ہر مسلک اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہر مسلک نے اپنی شناخت بنا لی، ہر مسلک کا محنت بھی اور مشقت بھی اور اس کی دعوت و تبلیغ بھی اصل دین سے کم اور اپنے فرقے کی طرف لانے کی زیادہ ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے، ہم نے یہود و نصارہ کی طرح نہیں بننا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک مسلم ہو، اور ابراہیم تو حنیفا مسلمان تھے، اور ہم نے پیچھے پڑھا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بھی بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم علیہ السلام تو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر رہیں گے جو حنیفاً تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب یہاں پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص تھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خالص کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی سوچ کو فرقہ واریت سے کیسے نکالنا ہے، اور اسے وسیع کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو کیسے اپنے لیے بلانا، لوگوں کو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، کیسے ہم نے کوشش کرنی کہ ہم لوگوں کو اصل دین پہنچائیں فرقہ واریت کے تعصب کے بغیر، کیونکہ ہم سب کا اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کتاب بھی ایک، ہمارے نبی بھی ایک، شریعت بھی ایک، تو ہمیں ایک ہی کلمے کی طرف آنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پہنچانے والا بنائے، بغیر نفرتوں کے، بغیر تعصب کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کو، قل اانتم اعلم ام اللہ، انہیں کہیے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اللہ کو زیادہ بتائے یا تمہیں کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ ابراہیم تو حنیفم مسلمم تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے مخالفت کی گئی، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ نے انہیں آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ہم پیچھے یہ آیت پڑھ چکے ہیں، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا تھا میں تو اپنے رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ اور جب فرما برداری اللہ کے لیے ہے تو پھر یہود و نصارہ کیا بننے گئے؟ آپ یہود و نصارہ تو نہیں بن سکتے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ،
कान खोल के सुन लो, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से गवाही आई और उसने छुपा लिया। हक की शहादत को छुपाना और सच को छुपाना और अल्लाह की किताब को छुपाना, ये सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो किताब आई, हकीकी दीन आया, अगर हम उसे छुपा लेंगे, और यही आपके और मेरे लिए भी है। हक अल्लाह की तरफ से है, अल हक मिर रब्बिक, हक तो हम आपके रब की तरफ से है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, अल्लाह खुद अपने नबी से कह रहा है कि आप शक करने वालों में से ना हो। हक तो अल्लाह की तरफ से ही है, लेकिन जो हक को छुपाते हैं उनके, और वो जानबूझकर छुपाते हैं। उस वक्त यहूद व नसारा ने ये किया, आज हमारे यहाँ भी यही होता है। जानबूझकर हक की बातों को, दीन की बातों को छुपा लिया जाता है कि झगड़ा ना हो। जानबूझ के छुपा लिया जाता है कि हमारे रिश्ते ना टूट जाएं और हमारे लोग ना रूठ जाएं। तो जो हक को छुपाएगा, चाहे वो उस दौर में यहूद व नसारा थे, आज के दौर में यहूद व नसारा हों, या मुसलमानों का कोई भी तबका, तो याद रखें कि अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगाई, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो जिन्हें हमने किताब दी, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो उन्हें ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। उन्हें पता है किताब भी सच्ची, रसूल भी सच्चा। व इन्ना फरीकुम मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून, हम पढ़ा है सूरतुल बकरा की ये आयत कि वो कुछ लोग फिर भी हक को छुपा लेते हैं और हालांकि वो जानते हैं। तो जानबूझकर हक को छुपा लेना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की हक के सामने इंतहाई नापसंदीदा बात है। तमाम अंबिया ने एक ही दीन को माना, एक ही दीन की तबलीग की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर हमारे जो हमने 5वें रुकू में बात शुरू की थी बनी इसराइल की, वो अब यहाँ आकर ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर एंड पर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिमाग को और सोच को साफ करना चाह रहे हैं कि उन्होंने हकीकत छुपाई और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया। वमन अज़लम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से आई हुई शहादत को छुपाए, तो इससे बड़ा जालिम कौन है। और बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिमाग को साफ कर रहे हैं, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह को पता है कि किसने क्या छुपाया, अल्लाह को पता है कि कौन अपने नबियों के नक्शे कदम पर चला, कौन है जो हक को छुपा लेता है, और कौन है जो नेक अमाल नहीं करता। हमने पीछे ये सारी चीज़ें पढ़ी। अल्लाह कह रहा है वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है। अल्लाह को हमारे अमाल भी पता, हमारी नीयतें भी पता, हमारे अहवाल भी पता, हमारा दिन हक पहुँचाना और ठीक पहुँचाना भी पता, और उनमें से अपने फ़ायदे के लिए बातों को गोल करना भी पता। लिहाजा अल्लाह कह रहे हैं कि अपने उन अंबिया के नक्शे कदम पर चलो जो हनीफ़ मुस्लिमा थे। क्यों? उसकी वजह ये कि अल्लाह कह रहा है तिलका उम्मतुन कद खलत, वो तो एक जमात थी जो गुजर चुकी, और वो उनका जिक्र हो चुका, वो चले गए दुनिया से। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए वो था जो उन्होंने कमाया, अब तुम्हारे लिए वो जो तुम कमाओगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे इस बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। अब यहाँ पर ज़रा इस आयत को पिछले रुकू नंबर 5 से लेकर अभी तक ले आए। हमने सारा बनी इसराइल का किस्सा पढ़ा, और बनी इसराइल की सारी हरकतें पढ़ने के बाद आखिर में इस आयत को री-कोट किया गया। इससे पहले आप और मैं ये आयत पढ़ चुके हैं, कुछ आयत पहले हमने सेम यही आयत पढ़ी, और अगर इस सारी कंक्लूजन के बाद एक आयत आ रही है, इट मीन्स आपके और मेरी ब्रेन वॉशिंग के लिए कि हम भी समझ लें। बनी इसराइल गुजर चुके, यहूद हमारे उस ज़माने के गुजर चुके, नसारा गुजर चुके, अंबिया गुजर चुके, सहाबा गुजर चुके, कौन बचा? आप और मैं। हम अपने ज़हन में ये आयत जो है वो रिफ्रेश अपने आप को कर लें कि तिलका उम्मतुन कद खलत, वो जमात थी जो गुजर चुकी। जो बनी इसराइल के सारे किस्से पढ़े हैं तुमने इस पूरे जो पारे में, वो सारा कुछ गुजर चुका। अब क्या है? लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, आपके लिए वो जो आप कमाएंगे, मेरे लिए वो जो मैं कमाऊंगी, और उनके लिए वो था जो वो कमा के चले गए। आपके और मेरे सामने हमारी आखिरत के रजिस्टर खुले हुए हैं। अब हमारे पास अभी तक टाइम लिमिट है, हम अपने गुनाहों की माफ़िया मांग लें, हम रेस करके साफ कर लें। ऐसा होता है ना कि आप इसको कैसे समझेंगे कि जब आपके बच्चे को समर वेकेशन वर्क मिलता है, तो
ویکیشن ورک کرتے ہوئے کچھ بچے شروع میں تو بہت پیارا پیارا لکھتے ہیں، ڈیزائننگ بنا کے بڑا خوبصورت، اور رائٹنگ بھی اچھی اور سب کچھ اچھا. بیچ میں چونکہ اس وقت چھٹیوں کا جوش ہوتا ہے تو جلدی جلدی میں نا اچھے بچے جو ہے وہ اچھا لکھ لیتے ہیں. پھر جب وہ لکھ لکھ کے بور ہوتے ہیں بیچ میں وہ کچھ ٹائم چھوڑ دیتے ہیں، اور اینڈ پہ جب سبمٹ کروانے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ اتنی گندی رائٹنگ میں لکھتے ہیں، جیسا آیا لکھ دیا تاکہ ہمارا کوٹا پورا ہو جائے. آپ نے اور میں نے اگر اپنے آپ کو اس ایگزامپل سے سمجھیں کہ اگر ہم فرق دیکھیں تو خوبصورت لکھا ہوا اپنی جگہ پیارا لگتا ہے اور برا لکھا ہوا ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتا. ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ اگر پہلے ہم سے خراب ہو جائے تو ہم اسے ریز کر کے صاف لکھ سکتے ہیں. آپ نے اور میں نے اپنے تمام برے اعمال کو ریز کرنا ہے. ہم نے اس ایک آیت کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور دوسرا پارا شروع کرنے سے پہلے اتنی پیاری آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے آئے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اگلے پارے کے لیے تیار کر رہی ہے کہ دیکھو وہ تھے جو گزر چکے، ٹھیک ہے، ان کو تو وہ تھا جو ان کے لیے گزر چکا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اپنے اعمال کے لیے اللہ کے آگے جواب دہ ذاتی طور پہ ہوں گے. اللہ آپ کو اور مجھے اپنے آپ سے جوڑنا چاہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یاد رکھو یہ بات کہ تمہارا جو کام ہے، تمہارا عمل، وہ تمہیں ہی فائدہ دے گا. نبی تو چلے گئے، اور نبیوں کے جانے کے بعد ہم جیسا کریں گے ویسا، آپ نے سنا ہوگا نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو آپ اور میں جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو ہمیں نبیوں کی نسبت فائدہ نہیں دے گی. یہ جو بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کا، تو اس لیے کہ نبیوں کے ساتھ نسبت ہونا تو ٹھیک، لیکن ان کے لیے ان کے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال. اور یہاں ہم یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جو بزرگان دین کے ساتھ ایسی نسبت اور ایسی سوچ منسوب کی جاتی ہے کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے یا وہ نعوذ باللہ ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت کلیئر بتاتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروائیں گے، برحق ہے. اور شفاعت کا ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں اور آپ کی شفاعت ہو جائے گی، کنڈیشنل شفاعت ہوگی. آپ اور میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے، حتی الامکان اطاعت کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو پھر ہمیں یہ شفاعت ملے گی. لیکن ہمارے اسلاف کے اعمال کی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ. ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے ہمارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور کلیئر بتایا کہ جو مرضی ہے کر لو، جس سے نسبت مرضی ہے رکھو. ایمان کے لیے شرط ہے کہ عمل صالح ہو اور اخلاص پر مبنی ہو. جب اخلاص ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں مل جائیں گی. اور اس دعا کے ساتھ بات کو ختم کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کریں، ہمارے لیے اس دین پر چلنا آسان کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو کے اور گڑ گڑا کر اس پارے کے مکمل ہونے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رو رو کر دعائیں کریں. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے. کیا بخشیے؟ خطیئتی، میری خطاؤں کو، و جہلی و اسرافی، جو میں نے جہالت میں کیے اور اسراف میں کیے، فی امری، میرے کاموں میں، یعنی میں جن معاملات میں حد سے بڑھ گئی جہالت کی وجہ سے یا اسراف کی وجہ سے، وما انت اعلم بہ منی، اور آپ انہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اللہم اغفر لی ہزلی، اے اللہ میرے ہنسی مذاق میں کیے ہوئے گناہوں کو بخش دیجئے، و جدی و خطائی، اور سنجیدگی میں کیے ہوئے اور خطأً کیے ہوئے، خطا کے طور پر ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور کچھ ایسے تھے وہ عمدی جو میں نے عمدن کیے، ارادتاً کر لیے. اللہ تو آپ جو میں نے جان بوجھ کر کیے وہ بھی بخش دیجئے. وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللہ یہ سارے عیب میرے اندر ہیں، میرے ان عیبوں کو مجھ سے ہٹا لیجئے اور مجھے بخشتے ہوئے میرے کام آسان کر دیجئے. اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری، اے اللہ میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دیجئے، میری بخشش کر دیجئے، تاکہ میں جب اگلا پارہ شروع کروں تو مجھ میں ایمان
پہلے سے بڑھ کر ہو، عمل کی جو میری حالت ہے اس میں جماؤ آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، اور میں آسانی کے ساتھ تیرے دین پر عمل کرنے والی بنوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اور میرا پڑھنا ہمارے لیے باعث برکت بنائے، باعث رحمت بنائے، اور ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔